نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ 22ویں پارے کا خلاصہ آج بیان کیا جائے گا۔ 22ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہدایات بھیجی ہیں۔ فرمایا کہ تمہارا مقام جو ہے وہ دیگر عورتوں سے بڑھ کر ہے، اسی لیے اگر وہ تقوی اختیار کریں گی تو ثواب بھی 2 گنا ملے گا، اگر گناہ کریں گی تو عذاب بھی 2 گنا ملے گا۔ یہاں انہیں 6 ہدایات دی ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آئے تو جان بوجھ کر نزاکت سے بات نہ کریں، وگرنہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے اس کے دل میں طمع پیدا ہوگی۔ نمبر 2، اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہیں۔ نمبر 3، قدیم جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھریں۔ نمبر 4، نماز کی پابندی کیا کریں۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ نمبر 6، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کریں۔ مذکورہ ہدایات اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تھیں، لیکن اس میں دیگر تمام مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ان ہدایات پر عمل کرنے کا فائدہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ازواج مطہرات اللہ تعالیٰ گندگی کو دور رکھ کر ایسی پاکیزگی عطا فرمائیں گے جو ہر طرح سے مکمل ہوگی۔ سیاق و سباق ماقبل اور مابعد میں ازواج مطہرات ہی کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے ازواج مطہرات تو اہل بیت کا براہ راست مصداق ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اہل بیت میں پہلے پیغمبر کی بیویاں، پھر پیغمبر کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد اور پھر داماد شامل ہیں۔ آیات کے سیاق و سباق اور ماقبل اور مابعد سے ازواج مطہرات تو اہل بیت کا براہ راست مصداق ہیں، جبکہ عموم الفاظ اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق 4 بنات یعنی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اور ان کی اولاد اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ کرنا چاہا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے جبکہ حضرت زینب قریشی خاندان سے تھیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اونچے خاندان والی عورت کا ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح معیوب سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ جب اللہ یا اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مومن اور مومنہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اس فیصلے کو قبول نہ کریں۔ پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دونوں بہن بھائی نے اس فیصلے کو قبول کر لیا اور نکاح پر راضی ہو گئے۔ آگے پھر حضرت زید اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا۔ چونکہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے خاندان سے تھیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آزاد کردہ غلام تھے، اس لیے ان کے آپس میں ان بن رہتی۔ بالآخر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق دینے کے بارے میں مشورہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، طلاق نہ دو اور ایک دوسرے کے حق ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ طلاق ہوگی۔ اس کے بعد آپ حکم خداوندی سے حضرت زینب سے نکاح کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار نہیں فرما رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونے سے مخالفین کو اعتراضات کا موقع مل جاتا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسم کو مٹانا تھا کہ منہ بولا بیٹا احکامات میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے نسبی باپ نہیں
لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا بھی ضروری ہے اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو نبی مانے لیکن آخری نبی نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان ہوئیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر گواہی دیں گے جب گزشتہ امتیں اپنے نبیوں کی تکذیب کریں گی۔ بشارت دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور ایسے چراغ ہیں جو امت کو روشنی دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان ہوئی۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ 4 سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں اور آپ کے لیے حلال ہیں۔ نمبر 2، مال فے میں جو باندی آپ کی ملکیت میں آ جائے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ مال فے ایک مال فے ہوتا ہے اور ایک مال غنیمت ہوتا ہے۔ جنگ کے بعد جو مال ملتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور صلح صفائی سے بغیر جنگ کیے جو مال مل جائے اسے مال فے کہتے ہیں۔ تو مال فے میں جو باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے۔ خاصیت اس طرح ہے کہ تقسیم سے پہلے آپ کسی باندی کو لے سکتے ہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں صرف وہ حلال ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ نمبر 4، اگر کوئی ایمان والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان بطور ہدیہ پیش کرے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرتی ہوں اور حق مہر بھی معاف کر دے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے نکاح کرنا چاہیں تو بغیر حق مہر کے کر سکتے ہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے کھانے کی دعوت کے آداب بیان کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، لوگوں کو بلایا، تو بعض احباب کھانا تیار ہونے سے پہلے آ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو چھوٹا سا تھا، بٹھانے کی جگہ نہیں تھی، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ کھانا کھا لیا گیا لیکن بعض لوگ نہیں اٹھے اور وہیں پر باتیں کرنے کے لیے جم کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا تو آپ اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ آپ جب واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ کو ناگواری ہوئی تو ان لوگوں کو بھی احساس ہو گیا اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جن کو کھانے پر بلایا جائے صرف وہ آئیں، اپنے ساتھ دوسرے احباب کو لے کر نہ آئیں۔ نمبر 2، کھانے سے پہلے جا کر نہ بیٹھیں، اس سے میزبان کو مشغول ہونا پڑتا ہے۔ نمبر 3، کھانا کھا کر چلے جائیں، وہاں بیٹھے نہ رہیں۔ آج بھی ان آداب کی رعایت ضروری ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اس آیت میں ازواج مطہرات سے نکاح کی حرمت ثابت ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طبی اور فطری بات ہے کہ جو غیور آدمی ہے وہ اپنی منکوحہ کو خواہ طلاق دے دے، کسی اور کو اس کا شوہر بننا اسے طبعاً ناگوار گزرتا ہے۔ عام بندے کی طبی ناگواری کا خیال نہیں رکھا گیا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طبی تقاضے کا اللہ تعالیٰ نے خیال فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کبھی نکاح نہ کرنا، کہ اس سے نبی کو طبعاً ناگواری محسوس ہوگی۔ آگے پردے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے فرمائیں کہ وہ پردہ کریں۔ اس آیت سے پردے کا حکم ثابت ہو رہا ہے۔ یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ تمام ایمان والی عورتوں کو حکم ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو بڑی چادر اوڑھ لیں۔ ایسی چادر ہونی چاہیے جس سے جسم کی ساخت چھپ جائے،
چادر ہو یا برقع، دونوں میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کل ایسے برقعے آ گئے ہیں کہ انسان کے جسم کا ایک ایک اندام نظر آتا ہے اور سارے جسم کی ساخت الگ طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے، اس لیے ایسے برقعوں سے اجتناب کیا جائے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہاں امانت سے مراد شریعت ہے۔ اللہ رب العزت نے امانت یعنی عقائد اور اعمال دونوں پیش فرمائے، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، اور ساتھ اختیار دیا کہ تم چاہو تو لے لو اور تم چاہو تو نہ لو۔ تو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ آگے سورۃ سبا شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کے اندر قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس اعتبار سے اس سورت کا نام بھی سورۃ سبا رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل بیان کیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح یا ذکر کرتے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، انہیں حکم دیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرو۔ مزید یہ کہ اللہ نے لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا، وہ اپنے ہاتھ سے لوہے کو موڑ کر زرہ وغیرہ بناتے تھے اور بڑے عمدہ طریقے سے بناتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزات کا ذکر کیا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو انعامات دیے ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ وہ اس ہوا کے ذریعے دور دراز کا سفر مختصر وقت میں کرتے، تخت ہوا میں اٹھتا اور 1 مہینے کی مسافت صرف ایک صبح یا شام میں طے کر لیتا۔ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تابع کر دیا، جیسے چاہتے ان سے کام لیتے۔ تانبے کا چشمہ بھی تھا، اس سے برتن وغیرہ بناتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کرتے ہوئے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ سلیمان علیہ السلام ایک دن عبادت کے لیے عصا لے کر کھڑے ہو گئے، جنات دیکھ رہے تھے، آپ عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ اسی دوران ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام فوت ہو گئے، لیکن جنات یہی سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور نگرانی کر رہے ہیں۔ اپنی لاٹھی کے سہارے، عصا کے سہارے 1 سال تک کھڑے رہے اور 1 سال تک جنات اپنے کام میں لگے رہے۔ جب تعمیر کا کام مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے دیمک کے کیڑے کو بھیجا، اس نے سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھایا، عصا ٹوٹا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ پھر جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کو فوت ہوئے تو 1 سال گزر گیا ہے اور ہم ویسے کام میں لگے رہے۔ تو یہاں سے 2 باتیں مقصود ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بیت المقدس کا جو کام باقی تھا وہ پورا ہو جائے، اور دوسری یہ بات واضح ہو جائے کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ سامنے دیکھ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، لیکن اتنا پتہ نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام زندہ کھڑے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کی روح نکال لی ہے۔ آگے قوم سبا کا واقعہ ہے وَلَقَدْ كَانَ لِسَبْإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ۔ قوم سبا کے رہنے کی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی تھی۔ ملک یمن کے دارالحکومت کا نام صنعاء، اس سے 3 منزل کے فاصلے پر ایک شہر تھا مآرب۔ اس شہر میں یہ قوم آباد تھی، بہت خوبصورت جگہ تھی۔ ان کی سڑکوں کے دونوں طرف پھلدار باغات کے سلسلے تھے جو دور تک چلے جائے گئے۔ تو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں یہ شہر آباد تھا۔ یہاں کے بادشاہوں نے پہاڑوں کے درمیان میں ایک مضبوط ڈیم بنا دیا تھا جس میں پانی کا ذخیرہ جمع رہتا۔ پہاڑوں سے آنے والا پانی، بارشوں کا پانی اس میں ذخیرہ ہوتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے بند توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوہے بھیجے، اور ان چوہوں نے بنیادوں کو کاٹا اور وہ بند ٹوٹ گیا اور تباہی اور بربادی ہو گئی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَعِدُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ۔ مکہ کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ آپ ان سے فرمائیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تعصب اور ضد کو چھوڑ کر انصاف کرتے ہوئے آپس میں مشورہ کر دیا، تنہائی میں بیٹھ کر سوچ و بچار کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر 40 سال تک رہے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، ان کی صداقت اور امانت بھی تم سمجھتے ہو اور اس چیز کے قائل ہو
کیا ایسا شخص مجنون ہو سکتا ہے؟ آگے صورت فاطر شروع ہو رہی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا۔ قاصد کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرشتے واسطہ ہوتے ہیں۔ فرشتوں میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں، لیکن بس یہ آخری حد نہیں بلکہ اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کے 600 پر ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے کلمات طیبات کے بارے میں فرمایا وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ کہ پاک کلمے اور نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ پاک کلمے سے مراد توحید ہے اور اس کے علاوہ دیگر اذکار بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کے چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمات اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوتے ہیں، اور نیک عمل کو اس کلمے کے اوپر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ کلمات کی نفس قبولیت کے لیے تو اعمال شرط نہیں، لیکن قبولیت تامہ کے لیے اعمال شرط ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے افراد کا ذکر کیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے یہ بات ثابت ہے کہ ظالم، معتدل اور سابق بالخیرات یہ تینوں امت محمدیہ کے چنے ہوئے افراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے امت محمدیہ کو چنا۔ ان میں ظالم، معتدل اور بہت اچھے بھی ہیں۔ ظالم وہ ہیں جو نیکیاں کریں اور گناہوں سے نہ بچیں۔ معتدل وہ ہیں جو حلال کام کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں لیکن مکروہات سے نہیں بچتے اور مستحبات کو نہیں کرتے۔ سابقون بالخیرات وہ لوگ ہیں جو حلال کام کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، مستحبات اپناتے ہیں، مکروہات سے بھی بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض مباح چیزیں جن کے کرنے کی اجازت ہے وہ انہیں عبادت میں حد درجہ انہماک یا شبہات کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ جو سابقون بالخیرات ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جو مقتصد یعنی معتدل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ جو ظالم ہیں یعنی جو نیکیاں کرتے ہیں اور گناہوں سے نہیں بچتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ آگے آخر میں اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ اگر اللہ تعالیٰ اعمال کفریہ کی وجہ سے سزا دیں تو اس زمین پر کسی ذی روح کو نہ چھوڑیں، خواہ وہ جانور ہوں یا انسان۔ اب اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جانور انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے تھے، جب انسانوں کو نہیں رکھنا تو پھر جانوروں کے رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔